اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام العلم زین الاغنیاء وغن الفقراء۔ مولائے متقیان کا ایک چھوٹا سا جملہ ہماری زندگی کی بہت ساری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیں، العلم زین الاغنیاء۔ علم اغنیاء یعنی دولت مندوں کے لیے باعث زینت ہے، وغن الفقراء، اور وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہے، فقیر ہیں، ان کے لیے دولت مندی کا سبب ہے، غنا ہے۔ اس کائنات کے اندر دو ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں، یا وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس میں اللہ نے دولت دی ہے، یا وہ لوگ ہیں جن کے پاس میں دولت نہیں ہے۔ اب جن کو دولت ملتی ہے ان کو غنی کہا جاتا ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو فقیر۔ فقر کا مطلب احتیاج، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے گزارنے میں دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو ایک دولت مند کو دولت نہیں چاہیے، جس کے پاس دولت ہے، اور جس کے پاس میں فقر ہے اسے اپنے فقر کو ختم کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں مولائے متقیان نے کتنا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں العلم زین الاغنیاء، جو غنی ہیں، جو دولت مند ہیں، ان کے لیے علم باعث زینت ہے۔ یعنی اگر وہ اس منزل کے اوپر علم کو اختیار کرتے ہیں تو یہ علم کا اختیار کرنا ان کے لیے باعث زینت ہے، ایک منزل۔ دوسری بات فرماتے ہیں وغن الفقراء، فقراء کے لیے باعث غنا ہے، یعنی کہ اب فقیر کو مال کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم تلاش کرے، علم کے ہونے میں اس کا فقر ختم ہو جائے گا۔ یعنی فاقہ اپنی جگہ کے اوپر، فقر احتیاج، ایک فقیر کی احتیاج فقط اور فقط مال نہیں ہوتی، یعنی کتنی چیزوں میں وہ فقیر ہوتا ہے، وہ رزق میں ہی فقیر ہے، وہ زندگی گزارنے ہی فقیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اس منزل کے اوپر اگر مولائے متقیان کے اس چھوٹے سے قول کے اوپر عمل کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اگر علم ہمارے پاس میں ہے تو ہم سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، یعنی ہر کیفیت ہمارے پاس میں آ جاتی ہے، احتیاج ختم ہو جاتی ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولائے متقیان کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور کسب علم کی مکمل توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے گفتگو ہماری کتاب سامنے ہے۔ وہ سنن الوضو، وضو کی سنتیں، سنت کی جمع سنن، سنن جو ہے وہ سنت کی جمع، وہ سنن الوضو نے وضو کی سنتیں۔ تقریباً یہاں پہ مصنف نے 10 چیزوں کو گنایا ہے جو وضو کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہیں وضع الاناء علی الیمین، دائیں طرف اپنے برتن کو رکھنا، جس برتن میں وضو کر رہے ہیں اس برتن کو آپ دائیں طرف رکھیں، ایک بات۔ والاغتراف بہا، اور اسی سے اغتراف کرنا، نہیں چلو بنا کے لینا، کیونکہ یہ آج کا زمانہ واش بیسن میں وضو کرنے کا ہے، اس زمانے کے اندر پورا ایک آفتابہ ہوتا تھا، پورا ایک گویا بڑی تشلی، بڑا تشلا، اس کے اندر پانی ہے، اس میں پانی ہے، پانی سے اس میں ہاتھ میں لے کے پھر وہ وضو کرنا، یہ طریقے، تو اس کو کہتے ہیں والاغتراف بہا، وہ اور اسی سے اس سے دائیں طرف سے پر رکھے اس کے پانی لینا، چنو لینا، ٹھیک ہے۔ والتسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، والدعاء، دعا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وغسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، اور دونوں ہاتھوں کو دھل لینا قبل اس کے کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کریں، یعنی برتن میں ڈالنے سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو آپ دھل لیں، ٹھیک ہے نا، یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ من حدث النوم او البول مرتن، اب اگر حدث آپ کا جو جس کی بنیاد پر آپ وضو فرما رہے ہیں وہ حدث
نیند سے طاری ہوا ہے، نیند کی وجہ سے آیا ہے، تو یہ حدث ہی تو ہیں۔ موجبات وضو جتنے بھی ہیں یا موجبات غسل جتنے بھی ہیں یہ سب احداث ہیں۔ اب اگر حدث اصغر ہے تو سبب بنے گا وضو کا، حدث اکبر ہے تو سبب بنے گا غسل کا۔ تو کہہ رہے ہیں من حدث النوم، اگر حدث نیند کا ہے، ٹھیک ہے، او البول، یا حدث اگر پیشاب کا ہے، تو مرتن، تو ایک مرتبہ دھولنا مستحب ہے، سنت ہے، یعنی قبل اس کے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ اس برتن میں ڈالیں، تو اگر آپ سو کے اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ دھو لیجئے، پیشاب کیا ہے تو ایک مرتبہ دھل لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْن، لیکن اگر حدث غائط کا، پخانے کا، یعنی آپ پخانہ بیت الخلاء ہو کے آئے ہیں تو اب 2 مرتبہ دھلنا آپ کا ہاتھوں کا سنت ہے۔ وَالْمَضْمَضَةِ، اور کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ مستحب ہے۔ والدعاء عندهما، جب بھی یہ مضمضہ اور استنشاق نہیں کہ کلی کر رہے ہیں اور ناک میں، تو اس وقت ان دونوں کے وقت جو دعا مأثور وارد ہوئی ہے اس دعا کو پڑھنا۔ وَعِندَ غَسْلِ الْوَجْهِ، اور جب آپ چہرہ دھل رہے ہو تو اس وقت دعا کا پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ والیدین، جس وقت دونوں ہاتھوں کو دھل رہے ہیں اس وقت بھی آپ کا دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ وَعِندَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْن، جب آپ سر کا اور پاؤں کا مسح کریں دونوں پاؤں کا اس وقت بھی دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ وَأَن يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِغَسْلِ ظَاهِرِ ذِرَاعَيْهِ، اور مستحب ہے کہ جب رجل دھوئے، رجل ابتدا کرے دھونے کی، تو اپنے دونوں ہاتھ کو ظاہر ذراع سے، یعنی کہ کوہنی کے سامنے کی سے جو ظاہری حصہ ہے اس سے دھوئے، یہ ابتدا کرنا مستحب ہے اس کے لیے۔ وفی الثانیہ بباطنہما، اور جب دوسری مرتبہ دھوئے تو دونوں ہاتھوں کے باطن سے، اندر سے دھوئے، ٹھیک ہے نا، ایک مرتبہ ظاہر سے دھونا اور ایک مرتبہ باطن سے، تو 2 بار دھلنا ہوتا تو پہلے ابتدا کرے گا ظاہر سے بعد میں باطن سے۔ والمرأۃ بالعکس، اور عورت اس کا الٹا کرے گی، کیا مطلب یہ مستحب ہے کہ جو ابتدا کرے تو پہلے باطن سے کرے اور پھر دوسری دھوئے تو پھر ظاہر سے دھوئے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَن يَكُونُ الْمَبْدَأُ وضو بمد، اور مستحب ہے کہ وضو ایک مد پانی کے اندر ہو، یہ تقریباً 750 گرام پانی، ایک مد طعام 750 گرام طعام، مد یعنی تقریباً 1 پون لیٹر، گویا سمجھیے آپ ایک طرح سے سمجھانے کے لیے کہا جائے، پون لیٹر پانی کے اندر آپ کا وضو کرنا یہ مستحب، اتنے پانی سے وضو کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ وَيُكْرَهُ، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، یعنی مکروہ کیا مکروہ؟ ان یستعین فی طہارتہ، کہ انسان اپنے مقدمات کو مہیا کرنے کے لیے، طہارت کے لیے کسی سے مدد لے، بھائی لوٹا اٹھا کے لے آئیے، لوٹا اٹھا دیجئے، یہ پانی ڈلوا دیجئے، یہ مکروہ ہے اس کے لیے، اپنی طہارت میں دوسروں سے مدد لینا یہ مکروہ ہے۔ وَأَن يَمْسَحَ بَلَ الْوُضُوءِ عَنْ أَعْضَائِهِ، اور مسح کرنا یعنی پوچھ لینا، بلل وضو، وضو کی تری کو، یعنی وضو کی تری کو پوچھنا مکروہ ہے، ان اعضاء الوضو، اعضاء وضو سے، یعنی آپ وضو کر کے آئیے، چہرہ بھی آپ کا تر ہے، ہاتھ بھی تر ہیں، آپ نے ٹاول لیا اور اپنے چہرے کو پوچھ لیا اپنے ہاتھوں، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کام کرنا مکروہ نہیں، کیا چاہے وہ آپ ٹاول سے یا چاہے آپ جو ہے کسی قسم کے مندیل وغیرہ جو کچھ بھی ہو سے بھی آپ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں روایت میں ایک جملہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ من توضأ ولم يتبندل اعدى 30 حسنہ، جس انسان نے وضو کیا اور اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو نہیں پہنچا تو اس کو اللہ 30 نیکیاں دیتا ہے۔ ومن تمندل اعطى حسنہ واحدہ، اور جو پوچھ لیتا ہے اس کو اللہ 1 نیکی دیتا ہے۔ تو 29 نیکیوں کا انسان کیوں نقصان کرے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب وضو کرے تو اپنے اعضاء وضو کو نہ پہنچے، الا کہ ضرورت ہو تو ضرورت کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ الرابع، چوتھا مرحلہ، ٹھیک ہے نا، فی احکام الوضو، احکام وضو سے متعلق ہے۔ من تیقن الحدث، بہت توجہ کیجیے گا یہ بات کو خاص طور پہ، من تیقن الحدث، ایک انسان وہ اس کو حدث کا یقین ہے، اسے یقین ہے کہ وہ پیشاب کر کے آیا ہے، اسے یقین ہے کہ وہ پخانہ کر کے آیا ہے، اسے یقین ہے کہ اس کا ریاء خارج ہوا ہے، یقین حدث ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، اور طہارت میں شک ہے، وضو کیا تھا نہیں کیا تھا، حدث کا یقین ہے، یہ کنفرم ہے، اس کو مکمل یقین ہے، یاد اچھی طریقے سے جناب وہ اس نے پیشاب تو کیا تھا
اب اس کو بھائی وضو کیا تھا بعد میں نہیں کیا تھا، اس میں شک ہے. ایک بات سمجھ میں آئی نا بات. او تیقنہما، دونوں کا یقین ہے. وضو کیا تھا اس کا بھی یقین ہے کہ وضو کیا تھا، پیشاب کیا تھا اس کا بھی یقین ہے. وشک فی المتأخر، لیکن بعد والے میں شک ہے. پہلے وضو کیا تھا بعد میں طہارت آپ کے پیشاب کیا ہے، یا پہلے یا بعد میں. بات سمجھے نا، پہلے انسان نے وضو پیشاب کیا ہے بعد میں طہارت کی ہے. بعد والے میں شک ہو گیا اس کو کہ بعد میں وضو ہے یا بعد میں پیشاب ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے. تو کیا کرے؟ تطہر. تو وہ طہارت کرے گا. کیوں؟ دیکھیں دونوں جگہ وہاں حدث کا یقین ہے، طہارت میں شک ہے. حدث کا یقین ہے، تو جب یقین ہے تو شک کی بنیاد پہ یقین نہیں کٹتا، یقین سے کٹتا ہے. اب چونکہ حدث کا یقین ہے، پیشاب کر کے یقین ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جناب وضو کیا نہیں کیا. ایک منزل، دو باتیں یہاں پہ. تو اب اس جگہ پہ کیا کرنا اس کو؟ سامنے کی بات ہے، طہارت میں شکی تو ہے، یقین تو حدث میں ہے، لہذا آپ طہارت کیجئے. دوسرے نہیں، دونوں کو یقین ہے، بعد میں کون سا ہے تب بھی طہارت کیجئے. آپ بعد میں طہارت ہو گئی. اور اگر بعد میں فرض کیجئے اگر پیشاب کر کے آئے تھے آپ تو تب طہارت ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں مسئلے سمجھ میں آ گئے. وَقَذَا لَوْ تَيَقَّنَ تَرَكَ عُضُوٍ، بالکل ایسے اگر کسی انسان کو ترک وضو کا یقین ہو جائے، یہ یقین ہے کہ ایک ہاتھ نہیں دھویا، ترک ہو گیا، داہنا ہاتھ یا بایاں ہاتھ، اتا بہ وبما بعد. اب جس بات تک یقین ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد اس کو انجام دینا شروع کر دے گا. مجھے یقین ہے کہ وضو تو میں نے کیا ہے، میں نے بایاں ہاتھ نہیں دھلا، کنفرم مجھے یقین ہے کہ بایاں ہاتھ میں نے نہیں دھویا. کیا کرے گا؟ فون اتا بہ، فون بایاں ہاتھ کو دھوئے گا. وہ بما بعد، اس کے بعد میں بایاں ہاتھ کے بعد سر کا مسح کرے گا، پیر کا مسح کرے گا، کیونکہ موالات ضروری ہے. وَإِن جَفَّ الْبَلَلْ، اور اگر جناب بلل سوکھ گئی، جو تری ہے وضو کی وہ سوکھ گئی، تو کیا کہیں؟ استأنفہ دوبارہ وضو کرے گا وہ. ٹھیک ہے نا. وَإِن شَكَّ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَفْعَالِ الطَّہارَةِ، اور اگر کسی انسان کو افعال طہارت میں کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے، کوئی بھی طہارت کا ایک فعل، سر کا آپ کا چہرے کا دھلنا، دائیں ہاتھ کا دھونا، بائیں ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح، کسی ایک افعال طہارت سے متعلق شک پیدا ہوا، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، اور وہ اسی حالت میں، کیا مطلب نہیں طہارت کے عالم میں وضو کر رہا ہے اور اب شک کر رہا ہے، اتا بما شک فیہ، تو اس کو انجام دے گا اس میں شک ہوا ہے، اس کو انجام دے. ثم بما بعد، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد والی چیز اس کو انجام دے گا. ٹھیک ہے. وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّہَارَةَ، اگر کسی کو طہارت کا یقین ہے. اب دیکھیے معاملہ الٹ گیا، پہلے تھا من تیقن الحدث، اب آیا وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّہَارَةَ، کسی انسان کو طہارت کا یقین ہے، کنفرم پتہ اس نے وضو کیا ہے. وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، لیکن حدث میں شک ہو رہا ہے. او فی شیء من افعال الوضو، یا کسی افعال وضو میں کسی ایک فعل میں شک ہو رہا ہے. کب؟ بعد انصرافہ، جب وہ وضو کر کے مصلی پہ آ گیا، پلٹ کے آ گیا ہے، انصراف کے بعد میں اس کو شک پیدا ہو رہا ہے. لم یعود، وہ نہیں پلٹے گا، وہ اپنے آپ کو، کیونکہ شاتہات کا یقین ہے، کسی ایک چیز میں جائے کر کے چونکہ آ چکا ہے، لہذا اب اس کا کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَمَن تَرَكَ غَسْلُ مَوْضِعَ النَّجْوِ أَوْ الْبَوْلِ، اگر کوئی انسان ترک کر دے موضع نجو کو، یعنی پخانے کے مقام کو دھونا ترک کر دے. وَمَن تَرَكَ غَسْلُ مَوْضِعَ النَّجْوِ، یعنی پخانے کے مقام کو پخانہ کرنے کے بعد دھونا ترک کر دیا، کس نے چھوڑ دیا، کس نے نہیں دھویا. او البول، یہ کہ اس نے یہ ہے کہ موضع بول کو پیشاب کیا، پیشاب کے
موضع کو اس نے نہیں دھویا، چھوڑ دیا۔ وصلی، اور حضرت نے آ کے نماز بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے نا۔ اعاد الصلاۃ، نماز کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پلٹے گا۔ عامدن کان، چاہے یہ کام اس نے جان بوجھ کے کیا ہو، او ناسین، یا بھولے سے کیا ہو، او جاہلن، یا حکم کے جہالت کی بنیاد پہ بھی کیا ہو، کسی صورت میں کیا ہو، جناب کیا کام کرے گا وہ؟ نماز کو دوبارہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ومن جدد وضوءہ بنیت الندب، توجہ کیجئے گا، جو انسان اپنے وضو کی تجدید کرے، دوبارہ سے باوضو تھا پھر اس نے وضو کیا، تجدید کی، نور علی نور، سمجھ میں نا، اس نے وضو کی تجدید کری، دوبارہ وضو کیا، مگر کیسے کیا؟ جو تجدید بنیت الندب، اس نے سنت کی کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، نے سنت قربتاً الی اللہ، اس نے یہ نیت کی کہ میں وضو کرتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ثم صلی، پھر اس نے نماز پڑھ لی۔ وذکر، اور اب یاد آیا، انہ اخل بعضو، کہ وہ کوئی ایک چیز چھوڑ چکا ہے وضو میں، من احدی الطہارتین، دونوں میں سے کسی ایک طہارت سے وہ کوئی ایک چیز چھوڑ چکا، اسے یاد آیا، یا تو پہلے والے وضو میں داہنا ہاتھ چھوٹ گیا تھا، یا بعد والے وضو میں داہنا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ طہارت دو ہیں، ایک طہارت پہلے والی ہے، دوسری طہارت جناب علی کون سی ہے؟ یہ جو نیت ندب سے، یہ دھیان رکھیے گا، آپ مستحبی نیت کے وضو سے نماز واجب نہیں پڑھ سکتے، الا قربۃ اللہ کی نیت ہو، آپ استحباب کی نیت نہیں کریں گے، آپ کا وضو کرتا ہوں قربۃ اللہ، وہ کافی ہے، لیکن آپ نے شرط لگا دی کہ میں وضو کرتا ہوں مستحب قربۃ اللہ، اب نماز پڑھنا ہے واجب، یاد کیا آیا کہ دونوں طہارت میں، دونوں وضو میں سے کسی ایک وضو میں کوئی ایک وضو چھوٹ گیا ہے، بات واضح ہوئی۔ فَإِنْ اخْتَصَرْنَ عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَى، اگر ہم نیت قربت پہ اختصار کریں، قربت کی نیت کے اوپر، فَالطَّهَارَ وَالصَّلَاةُ صَحِيحَتَانِ، تو نماز بھی صحیح ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نماز کے لیے نیت قربت کافی ہے، دونوں ٹھیک ہیں، طہارت بھی صحیح ہے۔ وَإِنْ أَوْجَبْنَا نِيَّةَ الْإِسْتِبَاحَةِ، اور ایک بات اور بھی، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جب وضو کریں تو اس میں استباحت کی نیت بھی واجب ہے، ضروری ہے، کیا مطلب؟ میں وضو کرتا ہوں واسطے نماز کے، مباح ہونے کے، اعادہما، دونوں کا اعادہ کرے گا، طہارت بھی دوبارہ کرے گا، وضو بھی دوبارہ کرے گا، نماز بھی دوبارہ پڑھے گا۔ اس لیے بعد میں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل بیتہ الطاہرین۔